حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. پچھلی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اللہ کے دیے ہوئے مال و متاع میں سے صدقات اور خیرات کرنے کی تعلیم اور تاکید کی، اور پچھلی آیات میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ جو بندہ صدق دل سے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ اور خیرات کرتا ہے اور اس صدقے کے ذریعے نہ کوئی دنیاوی فائدہ چاہتا ہے، نہ صدقے کا کرنے کے بعد اس کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے صدقے کو پالتا ہے اور اس کا اجر، اس کا ثواب 700 درجے یا اس سے بھی بڑا چڑھا کر بندے کو دیتا ہے۔ اس کے بعد ان آیات میں اللہ رب العالمین نے مختلف قسم کی مثالیں پیش کی، جن مثالوں کے ذریعے اللہ نے سمجھایا کہ اگر کوئی بندہ دکھلاوے کے لیے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا منشا نہ رکھتے ہوئے اگر صدقہ کرے تو اس کے صدقے کی کیا اہمیت اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے۔ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ ایمان والو کہ تم اپنے صدقات، اپنے خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر ضائع اور برباد نہ کرو۔ خاص طور پر اللہ نے ایمان والوں سے اس میں خطاب کیا اور اس بات کی تعلیم دی کہ صدقہ اور خیرات کرنے کے بعد اس کا صدقے کا احسان نہ جتلاؤ، اور جن کو تم صدقہ دیتے ہو ان کو صدقہ دینے کے بعد کوئی اذیت، کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ۔ یہ خاص طور پر ایمان والوں کو تاکید کی گئی۔ پھر اللہ نے ایک مثال دی، کہا کہ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس آدمی کی طرح جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو بتلانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ اس کی منشا، اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، لوگوں کو بتلانے کے لیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ، ایسے اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک پتھر ہے، ایک سخت، صاف، شفاف پتھر ہے جس پر تھوڑی مٹی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، پھر اس مٹی پر، اس پتھر پر جو مٹی ہے اس پر بارش برس جائے، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس بارش کی وجہ سے وہ پتھر صاف اور سخت ہو جائے، ختم ہو جائے اس کے اوپر کی مٹی۔ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا، اور جو کچھ بھی اس نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے وہ کوئی چیز اس کے ہاتھ کو نہ لگے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ رب العالمین کفر کرنے والی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں اللہ نے مثال دی ایسے شخص کی کہ جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، جو منافق ہوتا ہے، جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں کتنا مالدار ہوں یا میں کتنا دلدار ہوں، میں کتنا صدقہ اور خیرات کرنے والا ہوں، اس نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ صرف لوگوں کو دکھلانے کے لیے اگر کوئی آدمی مال خرچ کرتا ہے تو اس کی مثال کیسی ہے؟ ایک چٹان ہے، ایک پتھر ہے، ایک چٹان ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہے، اور اس مٹی پر کوئی آدمی
ہل چلاتا ہے یا اس مٹی پر کوئی آدمی بیج بوتا ہے تاکہ اس مٹی کے اندر کھیتی کر لے، لیکن اچانک اس پر بارش آتی ہے زوردار، اور اس بارش کی وجہ سے وہ مٹی پوری ختم ہو جاتی ہے، اور مٹی کے ساتھ ساتھ جو کچھ اس نے بیج بویا تھا وہ بیج، وہ مٹی، وہ کھیتی پوری کی پوری ختم ہو جاتی ہے، برخاست ہو جاتی ہے، اور صرف جو پتھر ہے وہ پتھر صاف و شفاف باقی رہتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ جو آدمی دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کرتا ہے اس کی مثال بھی ایسے ہی ہے، یعنی اس بارش کی وجہ سے جس طرح وہ بارش وہ پتھر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، اس پتھر میں سے کوئی کھیتی نہیں نکلتی، کوئی بیج اس کے اندر نہیں پنپتا، اسی طریقے سے دکھلاوے کے لیے صدقہ اور خیرات کرنے والے آدمی کو اس کا صدقہ، اس کا خیرات کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اور وہ آدمی اللہ کے پاس کوئی اجر اور کوئی ثواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ پھر اللہ نے آگے ایمان والے کی ایک مثال بیان فرمائی، کہا کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اس آدمی کی مثال کہ جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دل میں مضبوط ارادوں کے ساتھ، مضبوط ایمان کے ساتھ، ان کی مثال کیسی ہے؟ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک باغ ہو، اونچے مقام پر ایک باغ ہے، فَأَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، اونچے مقام پر ایک باغیچہ ہے، ایک باغ ہے، اگر وہاں پر اگر بارش ہو تو اس باغ کی جو کھیتی ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے۔ اونچے مقام پر باغ رہنے کی وجہ سے اگر اس پہ بارش برسے تو اس کی کھیتی، اس کا اناج، اس کا غلہ، اس کا جو پھل ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے، دگنا اس کا اگتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا کہ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌ، اور اگر اس پر بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھلکی پھوار جو ہے یا پھر جو شبنم کے جو چھینٹے ہیں وہی اس باغ کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے، اس کی کھیتی کو اچھا بنانے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ رب العالمین تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ہر حال میں اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے صدقات اور خیرات کو قبول کرتا ہے، اس کے خیرات کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو یہ مثال ہے ایمان والے کی کہ جو ایک اللہ کی رضا کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اس کے بعد کی پھر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال پیش کی جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اس کی مثال اللہ نے بیان کی، کہا کہ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کیا تم اس آدمی کی طرح ہونا چاہتے ہو کہ جس کے لیے جس کا ایک باغ ہے، کون سا باغ ہے؟ من نخیل و اعناب، کھجور کا باغ ہے یا انگور کا باغ ہے جس کے اندر نیچے سے نہریں جاری ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اس کے پاس، واصابہ الکبر، اور اس باغ والے کو بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، وہ باغ والا بوڑھا ہو چکا ہے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس بوڑھے کے بچے ہیں جو کمزور ہیں، چھوٹے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر اس باغ پر ایک ہوا چلی زوردار، اس میں اس باغ کو آگ لگ گئی اور وہ باغ پورا جل کر راکھ ہو گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ تم غور و فکر کیا کرو۔ یہ مثال بھی اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات تو کرتا ہے لیکن اس کی نیت لوگوں کو دکھلانے کی ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کی مثال ایسے بیان کی کہ گویا ایک شخص ہے، زندگی بھر محنت کر کے اس نے ایک باغیچہ بنایا، ایک باغ بنایا جس میں ہر قسم کا پھل موجود ہے، اور اس کی اولاد ہیں جو چھوٹے بچے ہیں، اس کے اتنے بڑے بھی نہیں ہیں جو خود اپنی ذمہ داری کو اٹھا سکے یا باغ کی ذمہ داری کو اٹھا سکے، اتنے بھی نہیں ہیں، چھوٹے بچے ہیں جو اس پر منحصر ہے ان کا دار و مدار۔ اللہ نے کہا کہ اچانک ایک تیز ہوا چل جائے اور اس تیز ہوا کی وجہ سے اس باغ کو آگ لگ جائے اور وہ باغ پورا کا پورا جل کر راکھ ہو جائے۔ اس کی مثال ایسی ہے جو دکھلاوے کے لیے لوگوں کو مال خرچ کرتا ہے، یعنی ایسا آدمی جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، قیامت کے دن اس کی نیکیاں ایسے ہی ضائع اور برباد ہو جائے گی،
جیسے کہ اس شخص کا باغ جل کر راکھ ہو گیا، اور اس طریقے سے باغ کے جل جانے کے بعد یہ بوڑھا آدمی دوبارہ اس باغ کو بنا نہیں سکتا جیسے وہ پہلی حالت میں تھا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی وہ آدمی دوبارہ نیکیوں کو جمع نہیں کر سکتا۔ قیامت میں اللہ رب العالمین کے پاس حشر کے میدان میں دوبارہ نیکی کرنے کا موقع، صدقات اور خیرات دینے کا موقع آدمی کو نہیں دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے اس طریقے سے کہ اس کی اولاد کمزور ہے، اس کی اولاد بھی اس باغ کو دوبارہ نہیں بنا سکتی، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کی اولاد بھی اس کے لیے کوئی کام آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں ہیں جو اللہ نے مثال دے دے کر لوگوں کو اس بات کی دعوت فکر دی کہ تم غور کرو، فکر کرو قرآن کی آیاتوں پر، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں صدقات اور خیرات کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو ہی ان کے صدقات کا فائدہ ملے گا، اور جو اپنی مختلف نیتوں سے اللہ کی رضا کے علاوہ مختلف نیتوں سے جو بھی نیت سے مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں ہی عطا کرے گا، قیامت میں آخرت میں اس کا کوئی اجر کوئی ثواب اس بندے کو نہیں ملے گا۔ لہذا صدقات اور خیرات کرنے کی بھی اہمیت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی تاکید کی گئی، اور صدقات اور خیرات میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مثال دے دے کر ہم کو بتایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔